بہت ہی پیاری سی چھوٹی کوٹھری میں ایک چھوٹی سی لڑکی ایلارا رہتی تھی اور اس کی سب سے پیاری دوست باربی تھی، لیکن یہ باربی کسی اور ہی طرح کی تھی۔ یہ نہ تو کوئی شہزادی تھی، نہ ہی کوئی پاپ سٹار۔ یہ ایک کہانیوں کو درست کرنے والی تھی۔ اس کا گاؤن پرانے نقشوں اور ستاروں کی روشنی کے پیچوں سے بنا ہوا تھا اور اس کے بال بادلوں جیسے رنگ کے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی سوئی تھی، حقیقت میں پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ سکتی تھی۔ ایک شام جب ایلارا سوئی ہی چاہتی تھی، کتابوں کی الماری سے ایک آہٹ کی سی آواز آئی۔ ایک چھوٹا سا روئے دار جانور جس کے خرگوش جیسے کان اور گلہری جیسی دم تھی، پریوں کی کہانیوں کی کتاب سے باہر آیا۔ یہ ایک منفل بیس تھا اور یہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، اوہ، کہانیوں کو درست کرنے والی ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ فینٹاسٹیکا کے درمیان میں جو عظیم کہانیوں کا درخت ہے وہ مر رہا ہے۔ اس کے پتے جن پر ساری کہانیاں لکھی ہے بھورے تڑ کر گر رہے ہیں۔ ہماری دنیا کے سروائی درنگ غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ باربی کی آنکھیں جو عام طور پر پرسکون عقل سے چمکتی تھی، فکر سے بڑی ہو گئی۔ عظیم کہانیوں کے درخت میں تخیل کا سارا جادو تھا۔ اگر یہ مر گیا تو ہر پریوں کی کہانی ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی۔ باربی نے اپنی دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایلارا، یہ کام ہم دونوں کا ہے۔ مجھے تیرے بہادر دل کی ضرورت ہوگی۔ ایلارا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے باربی کا ہاتھ پکڑا اور کہانی مینڈر کے رنگ برنگے کلوک کے ایک جھونکے کے ساتھ وہ دونوں الفاظ اور تصویروں کی ایک سرنگ میں سے گزرتی ہوئی فینٹاسٹیکا پہنچ گئیں۔ لیکن یہ وہ فینٹاسٹیکا نہیں تھا جو ایلارا نے خواب میں دیکھا تھا۔ آسمان ہلکے بے رنگ سرے کی طرح پھینکا پڑا تھا۔ کینڈی جیسے پھول مرجھا کر جھک گئے تھے، ان کے رنگ بے رونق ہو چکے تھے۔ لیمنیڈ کی ندیاں آہستہ اور خاموش بہہ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے وفل بیسس کے پیچھے ہولے اور اس علیے کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ وہاں عظیم کہانیوں کا درخت کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت دل توڑ دینے والی تھی۔ اس کی بڑی بڑی شاخیں جو عام طور پر چمکتی ہوئی کہانی کے پتوں سے بھری رہتی تھی، اب تقریباً خالی تھی۔ کچھ پتے خشک اور بھورے ہو کر لٹک رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے پریشان پجن پکسی نے چوں چوں کرتے ہوئے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ کہانیاں الجھ رہی ہیں۔ کہانیوں کے اختتام شروع کے ساتھ مل رہے ہیں اور برے کردار غلط کہانیوں میں سے نکل کر باہر آ رہے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے ایک دھاڑ سنی۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کے ایک گرے ہوئے پتے سے بگ بیڈ ولف باہر آیا، لیکن اب وہ دی تھری لٹل پگس کی کہانی میں تھا۔ سور ڈر گئے تھے اور ان کے گھاس اور لکڑی کے گھر پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ باربی کو سمجھ آ گئی کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا، ایلارا، اس کا دھیان بٹا، کہانی کا ایک نیا حصہ بنا۔ ایلارا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ مسٹر ولف، رکو، کیا آپ ایک بہت بڑی جادوئی شلجم کی تلاش میں نہیں ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ساری دنیا کی سب سے میٹھی شلجم ہے اور وہ وہاں اس کھیت میں چھپی ہوئی ہے۔ بھیڑیا الجھن میں پڑ گئے۔ باربی نے فوری طور پر اپنی چمکتی ہوئی سوئی اٹھائی۔ اس نے دھاگے سے نہیں بلکہ روشنی سے سلائی کی۔ اس نے بھیڑیے اور سوروں کے درمیان ہوا میں ہلکی سی ٹاکا لگائی، ان کی کہانی کے پھٹے ہوئے حصے کو جوڑ دیا۔ ایک پاپ کی آواز کے ساتھ بھیڑیا واپس لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ میں چلا گیا اور تینوں چھوٹے سور اپنے اینٹوں کے گھر میں محفوظ ہو کر خوشی سے چلانے لگے۔ لیکن یہ تو صرف ایک پتا تھا، درخت اب بھی مر رہا تھا۔ سب سے بوڑھے وفل بیس نے کہا، اسے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ درخت کو اس کے اپنے جادو کی یاد دلائی جائے۔ ہمیں ایک بالکل نیا قصہ چاہیے، ایسا قصہ جو اس نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، سچی دوستی اور ہمت کی کہانی۔ ایلارا اور باربی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہی ان کا کام ہے۔ چنانچہ وہی مرجھائی ہوئی شاخوں کے نیچے انہوں نے شروع کیا۔ ایلارا جڑوں پر بیٹھ گئی اور باربی اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی سوئی ہلکی سی چمک رہی تھی۔ ایلارا نے شروع کیا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکی تھی جو اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ رات کے اندھیرے سے نہیں بلکہ اس اندھیرے سے ڈرتی تھی جس میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ باربی نے اپنی سوئی لہرائی اور ایک نرم روشنی گھومتی ہوئی ہوا میں تصویر بنانے لگی۔
इलारा ने जारी रखा, उस लड़की की एक खास दोस्त से मुलाकात हुई जो सितारों की रोशनी और पुराने नक्शों से बनी थी। उस दोस्त ने उसे सिखाया कि नामालूम चीज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो एक खाली सफ़ा होता है जो एक नई कहानी का मुंतज़िर होता है। उन्होंने मिलकर बहादुर बनने का फैसला किया। वो एक उदास इलाके में गई जहाँ जादू खत्म हो रहा था, और उन्होंने तलवार या छड़ी से नहीं बल्कि मेहरबानी और जहानत के आइडियाज से उसकी मदद की। जैसे ही एलारा ने अपने सफ़र की कहानी सुनाई, भेड़िए को कैसे बहलाया, डरे हुए विफिल बीस्ट्स को कैसे तसल्ली दी, मदद करने के उनके अज़्म के बारे में बताया, एक हैरत अंगेज चीज होने लगी। एक सूखी हुई शाख से एक छोटा सा नया पत्ता फूटा। एक शानदार चमकदार सब्ज था, फिर एक और फिर एक और। नए पत्ते जमर्रुद और नीलम के रंग के थे, और उन पर एलारा की सुनाई हुई कहानी चमकती हुई स्याही से लिखी जा रही थी। सुरमई आसमान पर गुलाबी और नारंगी रंग छा गए। कैंडी जैसे फूल सीधे हो गए, उनके रंग पहले से ज्यादा चमकदार हो गए। लेमनेड की निदियां खुशी से गड़गड़ाने लगी। अजीम कहानियों का दरख्त ठीक हो रहा था। दोस्ती की एक नई, खालिस और अनोखी कहानी को जादू से तवानाई पा रहा था। फैंटास्टिका को बचाने के बाद बार्बी और इलारा अपनी प्यारी सी कोठरी में वापस आ गई। जादू और लेमोनेड की खुशबू हवा में घुल रही थी। इलारा ने अपनी हैरत अंगेज अनोखी बार्बी को अपने पास सलाया, ये जानती हुई कि उनकी दोस्ती सबसे ज्यादा जादुई कहानी है, ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। और फैंटास्टिका की सरजमीन में अजीम कहानियों के दरख्त पर एक खूबसूरत नया पत्ता एक खास मुस्तकिल रोशनी के साथ चमक रहा है, जो उनकी कहानी हर उस शख्स को सुनाता है जो उसे पढ़ना चाहे। फैंटास्टिका के तमाम जानवर खुशी से चलाने लगे। पिजन पक्षियां हवा में चक्कर काटने लगी, और विफिल बीस्ट्स खुशी से कुलाबाजें खाने लगे। सबसे बूढ़े विफिल बीस्ट ने इलारा और बार्बी को झुककर सलाम किया। उसने कहा, तुमने हमें बचा लिया है। तुमने दरख्त को याद दिलाया कि सबसे बड़ा जादू पुरानी कहानियों में नहीं होता, बल्कि वो नई कहानियों में होता है जो एक मेहरबान और बहादुर दिल से पैदा होती है। बार्बी ने इलारा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। उसका अपना दिल फख्र से भर गया। देखा, तुम भी एक कहानी मेंडर हो।